سب سے زیادہ مذاقی تھے صحابہ میں حضرت نعیمان بڑے مذاقی، کان رجلا مزاح، بہت مذاقی۔ ایک نابینا آدمی کہنے لگا حضرت نعیمان سے کہ بھائی مجھے استنجا کا تقاضا ہے، کوئی جگہ بتا دو جہاں بیٹھ کے میں استنجا کر لوں۔ آؤ بڑے میاں، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے تمہیں کوئی نہیں دیکھے۔ تو بازار کے سامنے ایک اونچا ٹیلا تھا، ادھر بازار پورا اور ادھر ٹیلا، ٹیلے پہ چڑھایا بڑے میاں کو اور بازار کی طرف رخ کر کے بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرو، یہاں بیٹھ کر اسے بیچارہ اندر جنابی نے وہ سمجھ رہا کہ مجھے کسی خلوت میں کونے میں لے گئے، اور نعیمان نے وہاں اس کو پیشاب کیا۔ سارے بازار تو نہیں ہے، لوگ دوڑے، ارے بڑی میاں کہاں بیٹھے، سارا بازار دیکھ رہا تھا، کہاں پیشاب کیا۔ اللہ رحم کرے نعیمان پہ، اس نے بٹھایا مجھے یہاں، اگر مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ اور نعیمان بھی سن رہے تھے، پھر آئے بڑے میاں کے پاس، بڑے میاں کیا ہوا؟ یعنی کہ اسے نعیمان کا اللہ بھلا کرے، اس نے مجھے ایسی جگہ پیشاب کرایا جہاں سارے بازار والوں نے مجھے دیکھا، حالانکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کہیں خلوت کی جگہ پیشاب کرا دیجیے، اگر مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ تو نعیمان کہنے لگے آواز بدل کے کہ بدلہ دینا ہے کہ نعیمان سے کہ ہاں دلوا دے، چلیے میں چلتا ہوں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت نعیمان بڑے میاں کو پکڑ کے لے گئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور وہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ بڑی میاں نے کہا کہ دیکھو یہ کھڑا ہے یہاں، اور یہ ڈنڈا لو اور اس کے جاؤ۔ روایت میں ہے فجمع یدیہ علی عصابہ، دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور حضرت عثمان کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ لوگ دوڑے آئے، بڑے میاں، ارے بڑے میاں کیا کیا تم نے؟ حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا۔ کہ نہیں میں تو نعیمان کو مارا تھا۔ کہ نہیں، وہ نعیمان ہی تھا جو آپ کو پکڑ کے عثمان کے پاس لے گیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے، بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی تھی تو صحابہ کرام یاد کرتے تھے کہ اس آدمی کا اس کام میں کیا درجہ ہے، اس کے کام میں کیا قربانیاں ہیں۔ لوگوں نے کہا بڑے میاں سے کہ بڑے میاں تم کہو تو ہم نعیمان کی سے بدلہ لیں تمہارا۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ نعیمان کو چھوڑ دو کیونکہ وہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ نعیمان بدری صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رب العزت فرما چکے اہل بدر کے بارے میں، اہل بدر جو چاہو کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے۔ پھر چلے ایک سفر میں ابوبکر صدیق، حضرت نعیمان اور حضرت ایک صحابی اور تھے، یہ تین آدمی کی جماعت نکلی، سویبت، نعیمان اور حضرت ابوبکر جماعت میں نکلے، تین آدمی کی جماعت تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے گئے تو حضرت سویبت کھانے کے ذمہ دار تھے، کھانے کے۔ تو نعیمان نے کہا سویبت مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں۔ میں کہتا نہیں، کھانا تو امیر صاحب کے آنے کے بعد کھلے گا۔ کہا نہیں مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہے، تم مجھے کھلا دو، وہ جب آئیں گے کھا لیں گے۔ نہیں، کھانا تو امیر صاحب کی اجازت کے بغیر وہ کھائیں گے، نازم طعام ہوتے ہیں۔ حضرت نعیمان کو بھوک لگ رہی ہے، تو سویبت نے کہا نہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت نعیمان وہاں سے باہر نکلے تو ایک قافلہ جا رہا تھا اونٹوں کا، ان سے جا کے بات کی، ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک غلام ہے اور بڑا مضبوط، بڑا سمجھدار، بہت طاقتور، اگر چاہو تو
خرید لو نہ کتنے میں کہ 10 اونٹ دو، 10 اونٹ، 10 اونٹ کے بدلے میں ایک غلام، ہم تیار ہیں۔ اور حضرت نعمان نے وہ 10 اونٹ لیے اور حضرت سہیبت کو باندھ کے ان کے حوالے کر لے جاؤ، جو غلام ہے یہ۔ اور یہ بات یاد رکھیو، ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تم یہاں سے لے کے جاؤ گے، یہ تھوڑی دیر میں کہے گا میں آزاد ہوں، اس کی بات مت سننا، یہ بہت تیز ہے بھاگ جائے گا، چھوڑنا مت اسے۔ یہ کہہ کے حضرت سہیبت کو ان کے حوالے کر اور 10 اونٹ ان کو دے کے حضرت نعمان کو اور سہیبت کو لے کے چلے۔ وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، پوچھا سہیبت کہاں ہے؟ سچے سچی بات کر دی صحابہ، یعنی کہ اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے اسے بھیج دیا۔ آگے تلاش کیا قافلے والوں کو، بھئی وہ قافلے والے ملے، بھئی یہ تو آزاد آدمی ہے، اس کو انہوں نے اٹھا کے بھیج دیا مذاق میں۔ ان کے اونٹ واپس کیے، حضرت سہیبت کو واپس لے کے آئے۔ پھر یہ فرمایا بدری ہیں اور اہل بدر کو اللہ معاف کر دے۔